طویل ہے۔ عمران خان نے پاکستان کے ہر شعبے کو تباہ کیا ہے۔ انصاف کا نظام بھی عمران خان نے تباہ کیا۔ عمران خان نے آئین کا مذاق اڑایا۔ عمران خان ڈکلیئرڈ اشتہاری ہے۔ کون سا ایسا جرم ہے جس کا ارتکاب عمران خان نے نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ کاف لیگ کے ووٹ ان کے پارٹی سربراہ کی مرضی کے خلاف ڈالے گئے۔ عمران خان بطور پارٹی اگر حکم دیتے ہیں تو وہ جائز ہے، لیکن اگر چودھری شجاعت وہ حکم دیتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوہرے معیار کو ختم ہونا چاہیے۔ دوہرا معیار ختم ہوگا تو ملک ترقی کرے گا، یہ کہنا تھا مسلم لیگ کی بات پہ آ جائیں۔ ہمیں تو چھوڑ دیں، وہ فیلو جج ہیں، آپ کے بردر جج ہیں۔ عمران خان خود بول پڑا، 4 سال پتہ نہیں چلا، اس کی بیوی سرینا عیسیٰ رلتی رہی عدالتوں میں۔ وہ لاٹھی انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، ٹیک ٹیک کر وہ رلتی رہی عدالتوں میں۔ اور جب آپ نے ایک جج کو بدنام کر دیا، میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہ کبھی ملی ہوں نہ ان کو جانتی ہوں، میں ان کو ان کے فیصلوں کی وجہ سے جانتی ہوں، میں ان کو ان کے انصاف کی وجہ سے جانتی ہوں۔ میں ان کو، جس شخص کے خلاف عمران خان ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شخص نہایت دیانتدار ہے، کیونکہ دوسروں پر الزام لگاتا رہے کہ امپائرز کو ساتھ ملا کے یہ کھیلتے رہیں۔ اصل میں آپ دیکھیں کہ جب سے یہ اتنا امپائرز کے ساتھ مل کے کھیلتا رہا کہ جب سے امپائرز ہٹیں تب سے دھڑام سے منہ کے بل زمین پر گرا۔ اور ابھی بھی جو اس کے حمایتی کہیں کہیں بیٹھے ہوئے وہ سب اس کا کام کر کے دے رہے ہیں، یہ ابھی بھی سپورٹ کے بغیر نہیں ہے۔ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتی کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، سارے محاذ میں اکٹھے کھولنا نہیں چاہتی۔ تو شیریں مزاری صاحبہ کے لیے تو راتوں رات عدالت کھل جاتی ہے، حالانکہ ویڈیو پہ ہے کہ انہوں نے جس قسم کی قابل اعتراض باتیں کی، ان کے لیے تو راتوں رات عدالت کھلتی ہے، سرینا عیسیٰ رلتی رہتی ہے۔ مریم نواز کا جب مقدمہ آتا ہے تو مریم نواز کا جب 5-6 مہینے کوئی بیل نہیں دیتا، حالانکہ مقدمہ ہے ہی کچھ نہیں، لیکن بیل نہیں ملتی۔ اور جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا، جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ 3 ہفتوں کے لیے بینچ ڈیزالو ہو گیا، نیا بینچ، یا کوئی جج چھٹی پہ چلا گیا، جاتا نہیں تھا، بھیجا جاتا تھا۔ تو ہمارے لیے تو کبھی، ہمیں تو 24 گھنٹے کے اندر اندر کبھی ضمانت نہیں ملی۔ جو ان کی آصف علی زرداری صاحب کی بہن ہے، ان کو تو ہسپتال سے آپ اٹھا کے لے گئے۔ طیبہ گل کو تو کسی نے انصاف نہیں دیا، سرینا عیسیٰ کو تو کسی نے انصاف نہیں دیا۔ عمران خان خود بولا جب کرسی چلی گئی تو بولا کہ مجھے غلط گائیڈ کیا گیا تھا ان کے معاملے میں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں، تو میں نے یہ غلط کیا۔ تو آپ کا اتنا کہہ دینا کافی ہے، کسی کا خاندان خراب ہو گیا، رل گیا، اور آپ نے اتنا سا ایک جملہ کہہ کے آپ چلتے بنے؟ چلے اس نے تو یہی کرنا تھا نا کہ کو کھٹکے گی۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ میں ان ججز سے، مائی لارڈشپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے بردر جج تھے نا، آپ کے فیلو جج تھے، آپ نے کیا کیا؟ تو وہ یہ حقائق سب کے سامنے ہیں۔ مریم نواز تو ڈیتھ سیل میں رہ کے آ جاتی ہے بغیر کسی جرم میں۔ علیمہ خان کو کہا جاتا ہے جرمانہ دے دیں اور گھر جائیں۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ کیوں جرمانہ دے دیں اور گھر جائیں؟ جرمانہ کس چیز کا دیتے ہیں؟ جرمانہ تب دیتے ہیں جب آپ نے کوئی جرم کیا اور ثابت ہو جائے۔ مجھ سے تو کوئی جرمانہ نہیں لیا گیا۔ میں تو آج بھی، میری حکومت ہے ہماری، اور میں آج بھی کورٹس میں کھڑی ہوں، میں 5 سال سے کورٹس میں پیش ہو رہی ہوں۔ میں نے تو نہیں کہا میری جان کو خطرہ اس لیے میں کورٹ نہیں آؤں گی۔ یہ ہوتا کون ہے عمران خان؟ جب اس کو اپنی ضمانت مانگی ہوئی ہے، کیس میں بلایا جاتا ہے تو ایپلیکیشن بھیج دیتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں نہیں آ سکتا، کورٹ ایکسپٹ کر لیتی ہے۔ میں ذرا 3 دفعہ بھیجتی ہوں ضمانت کورٹ میں، ایپلیکیشن کورٹ میں، کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں دیکھتی ہوں مریم نواز کو چھٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ مجھے ایک دفعہ سلام کا جواب دینے پر عدالت نے لائن حاضر کر دیا تھا اور کہا تھا ہم ضمانت کینسل کر دیں گے۔ تو علیمہ خان پہ تو کوئی سو موٹو نہیں ہوا، وہ چپ کر کے نکل گئی۔ میں پاسپورٹ مانگتی ہوں اپنا جائز مقصد کے لیے کہ مجھے عمرے پہ جانا تھا،
मुझे अपने वालिद से मिले हुए 2.5 साल हो गए, और अगर मैं अपना पासपोर्ट मांगती हूं तो एक दिन में बेंच बनते हैं टूटते हैं, बेंच बनते हैं टूटते हैं, अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं कि नहीं हम ये केस नहीं सुन सकते। तो जिसने मलिक रियाज को फायदा दिया, इमरान खान के लिए वो स्याह को सफेद करता रहा, सफेद को स्याह करता रहा, शहजाद अकबर, वो जैसे ही उसको पता चला कि हुकूमत जा रही है वो फरार हो गया। फरार होगी रातों रात हुकूमत के पैरे में। उनके पास तो पासपोर्ट्स भी थे, उनके तो नाम भी ईसीएल पे किसी ने नहीं डाले, और हम जब हमारा नाम ईसीएल से निकाला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट लाइन हाजिर कर लेती है सबको। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्या हैं? उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने नोटिस लिया कि इमरान खान ने अपने एमएनएस को, अपने एमपीएस को सरकारी फंड से पैसा दिया अपने हलकों में लगाने के लिए। तो कहा गया कि एग्जीक्यूटिव डोमेन है, कोर्ट में दाखिलत नहीं कर सकती। चौधरी परवेज इलाही साहब का केस नैब ने बंद किया, कोई सुओ मोटो नहीं हुआ। बीआरटी के रास्ते में रुकावट खड़ी की। बीआरटी का जब केस खुला तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद कर दिया। नैब का नैब ने उस एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी शुरू की, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी इमरान के खिलाफ जो बीआरटी पेशावर की बनी, और कहा कि आप नहीं कर सकते। नैब ने इंक्वायरी खोली, नैब को रोक दिया, इंक्वायरी बंद कर दी। क्यों बंद की? अगर इतनी शफाफ थी तो होने देते ना, लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी आ जाता। मालम जब्बा केस में पेशावर हाई कोर्ट ने कहा हमें कोई इतराज नहीं, इंक्वायरी करें। 3 बार कहा, नैब ने इंक्वायरी बंद कर दी। किधर है सुओ मोटो? फॉरेन फंडिंग केस, सब केसेस का बाप है ये केस, जिसमें इमरान खान ने झूठे और जाली अकाउंट्स शो किए हुए हैं, मुलाजमों के नाम पर पैसा मंगवाया हुआ है, और कहां से? इसराइल से, भारत के लोगों से ममनुआ फंडिंग ली हुई है, जो करोड़ों में। 7 साल से कौम इंतजार में है कि उसका फैसला कब आएगा। आप ये अंदाजा करें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, पीपल्स पार्टी, या ये काफ लीग, या ये जितनी भी जमातें यहां पर बैठी हैं, अगर इन पे ये इल्जाम होता कि इन्होंने झूठे एफिडेविट्स जमा कराए, झूठे अकाउंट्स जो हैं वो उनकी तफसील दी है, जाली अकाउंट्स हैं इनके, ममनुआ पैसा आया है, ममनुआ फंडिंग इसराइल से आई है, भारत से आई है, तो आप सोचें कि क्या बनता, क्या होता, हमारे साथ क्या होता। ये आपका अंदाजा है कि हमारे साथ क्या होता। तो ये जो आज मुल्क की हालत है, इकॉनमी जो इस किस्म के हालात का शिकार है, लोड शेडिंग आज वापस आ गई है, मुल्क संभलने में नहीं आ रहा, दुनिया आपसे नाराज बैठी, तो वो उन 4 सालों की कारस्तानी है, और उसके पीछे अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है, उनके जो फैसले। क्या होता? तो ये जो आज मुल्क की हालत है, इकॉनमी जो इस किस्म के हालात का शिकार है, लोड शेडिंग आज वापस आ गई है, मुल्क संभलने में नहीं आ रहा, दुनिया आपसे नाराज बैठी, तो वो उन 4 सालों की कारस्तानी है, और उसके पीछे अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है, उनके जो फैसले। क्या होता? तो ये जो आज मुल्क की हालत है, इकॉनमी जो इस किस्म के हालात का शिकार है, लोड शेडिंग आज वापस आ गई है, मुल्क संभलने में नहीं आ रहा, दुनिया आपसे नाराज बैठी, तो वो उन 4 सालों की कारस्तानी है, और उसके पीछे अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है, उनके जो फैसले। क्या होता? तो ये जो आज मुल्क की हालत है, इकॉनमी जो इस किस्म के
हालात का शिकार है। लोड शेडिंग आज वापस आ गई है। मुल्क संभलने में नहीं आ रहा, दुनिया आपसे नाराज बैठी, तो वो उन 4 सालों की कारस्तानी है और उसके पीछे अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है। उनके जो फैसले क्या तो ये जो आज मुल्क की हालत है, इकॉनमी जो इस किस्म के हालात का शिकार है, लोड शेडिंग आज वापस आ गई है, मुल्क संभलने में नहीं आ रहा, दुनिया आपसे नाराज बैठी, तो वो उन 4 सालों की कारस्तानी है और उसके पीछे अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है। उनके जो फैसले ताकत की वजह से वो हमेशा हक पर होता है, हालांकि रियासत उसके तमाम जराइम की और ताकत के गलत इस्तेमाल की और इदारे के गलत इस्तेमाल की सजा भुगत रही होती है। तो इस एतबार से आज के ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये एक ही इशू के ऊपर है कि इस बेंच से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नजर नहीं आ रही। जमहूरी निज़ाम के मुताबिक चलेगा, इलेक्टेड निज़ाम के मुताबिक चलेगा या सिलेक्टेड निज़ाम के मुताबिक चलेगा। ये नहीं हो सकता कि 3 शख्स हमारा आईन, पाकिस्तान का 1973 का आईन एक स्ट्रोक ऑफ द पेन से तब्दील कर सकते हैं और हमें 30 साल जहद करना पड़ता है। पाकिस्तान के अवाम को 30 साल जद्दोजहद करना पड़ता, मेरे जमात के कारकुन कुर्बानी देने पड़ते, लाश। ये नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता है कि एक इमरान के दबाव में आके आप हमारा आईन को तब्दील करें, आपका ही अपना फैसला को, नया फैसला को जिस पे हमारा एतराजात थे, उसके मुताबिक हम एक नया इलेक्शन लड़े और फिर आप रातों रात कोर्ट में बैठ के एक बार फिर हमारा आईन तब्दील करने की कोशिश करेंगे। हम सब का मौक़िफ़ है फुल कोर्ट बेंच, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये अहम केस सुने और जो भी आपका फैसला होगा वो फिर आईन के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक होगा और हम सब का उस फैसला पे भरोसा होगा। आप सबका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा तो अब गुंजाइश नहीं है कि हम कुछ बता दें। बीबी साहबा ने, मौलाना साहब ने बड़े वजाहत के साथ, फिर बिलावल साहब ने भी बता दिया। तारीख़ से तो आप सब वाकिफ़ हैं, 70 साल के तजुर्बात और हालात। निचोड़ आज ये निकला है कि हम खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। हमें बलोचों को तो आप लोग बड़ा सारे हमारे ख़िलाफ़ बात करते जी कबाइल है, पूरा मुल्क कबाइल बन गया है अभी और कबीलों के दरमियान एक जंग की सूरत बनती जा रही है, जो हालात हम देख रहे हैं। तो इदारों को अब जागना चाहिए, अना के मसले ख़त्म होने चाहिए और सब अपना काम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर अपने काम को छोड़ के दूसरे कामों में, तो ये अगले 70 साल भी ठीक नहीं होगा जी। अब एक सिंपल डिमांड है और मैं समझता हूँ कि ये जो तादाद अगर आप देखें पार्टीज़, जहाँ इनकी आवाम जो इनके पीछे है, तो निस्फ तो होगी पाकिस्तान की आवाम, जो अगर 22 करोड़ है तो 10 करोड़ तो इनके पीछे भी होंगे, नहीं तो 8 करोड़ रख लें या 7 करोड़ रख लें। उनकी डिमांड है, समझें कि जी एक फुल बेंच हो जाए। इस पर कोई मसला तो नहीं है, अन्ना तो नहीं है। अगर सारे जजेस बैठ के इस आवाम की खिदमत के लिए अगर इकट्ठे हो जाएं तो कोई इसमें गुनाह नहीं है, कोई अना का मसला नहीं है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बैठ जाएं, एक अच्छा फ़ैसला है और कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करें। चलें आज ये तजुर्बे के हिसाब से एक फिर से टेस्ट आ गया है, इसी मामले को उठा के और एक यहाँ से हम शुरुआत करें, तसल्ली हो जाएगी, एक ठीक फ़ैसला आएगा, सब अपने सुकून से आगे बढ़ेंगे। वरना ये अधूरा मामला रहेगा तो फिर तो हम मुल्क को कहीं नहीं ले जा रहे हैं। मईशत के अभी हालात ख़राब हैं, इदारों में भी कन्फ्यूजन है, तसादम की तरफ जा रहे हैं और मीडिया के अंदर जो आजकल सोशल मीडिया, उसके अंदर भी आप देख लें हमारे साथ क्या अशर है, इदारों के साथ क्या है। तो हमें इससे निकलना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है सारे इदारों से कि अगर कोई मसला चाहते हैं बैठ के तो ग्रैंड जिरगा कर लें जी, आ जाएं, सारे बैठ जाएं और इस मुल्क के लिए कोई फ़ैसला कर लें। अगर
یہ چھپ چھپ کے جیسے مولانا صاحب کا کوئی دیوار کے پیچھے فیصلہ کر رہا تو کہ دیوار کے خلاف، تو ملک تو ایسے ڈوب جائے گا. پھر سارے بیٹھ جائیں، ججز بھی بیٹھ جائیں، ہمارے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھ جائے، سیاستدان بیٹھ جائیں، اور ہم ایک گرینڈ جرگا ایک رخ بنائیں ملک کا، پر کوئی رخ تو دیں اس کو. اب بغیر رخ کے یہ ملک چل رہا ہے، یہ بڑی زیادتی ہے. اور 70 سال میں نقصان ہی کھایا آج ہم جہاں کھڑے ہیں، اور ابھی آگے نقصان کی طرف ہی جا رہے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آ رہی مجھے. تو میری دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ جی فل بینچ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بنانے میں، بنا دیں، اچھا فیصلہ وہ کریں گے مل کے سارے. ظاہر ہے اب اتنا بڑا ایک نشان، سوالیہ نشان بھی آ گیا، جہاں ذہن میں بات بن گئی کہ جی یہ جو 3 بینچ کا بنا ہوا ہے اس پہ تو مناسب نہیں ہے کہ اس پہ کوئی فیصلہ آ جائے تو اس پہ کوئی سیٹسفیکشن کسی کو نہیں ہوگی، کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا، تو بات جا کے ادھر ہی جا کے کھڑی ہوگی. شکریہ جی. چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب جی. میرے خیال میں تمام اکابرین نے اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو کر لی ہے، اور اس کے بعد گنجائش تو کوئی نہیں ہے کہ اس کے اوپر مزید کوئی بات کی جائے. ایک بڑی جینون سی ڈیمانڈ ہے کہ فل کورٹ چاہیے، اور میرا نہیں خیال، آئی ڈونٹ سی اینی بیڈ تھنگ ان دس ڈیمانڈ، کہ ہمیں کوئی ڈسٹرسٹ نہیں ہے. چلیں یہ 3 ججز بھی اس کا حصہ ہوں گے فل کورٹ کا، اور فل کورٹ بیٹھ جائے، فل کورٹ فیصلہ کر دے ونس فار آل ٹائمز ٹو کم. لوگوں کو، اس ملک کو پتہ چلے کہ بھئی کون سا نظام چلنا ہے. اگر تو پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے قوانین بنانا تو بھی یہ فیصلہ کر دیں، اگر انہوں نے ملک چلانا ہے تو بھی یہ فیصلہ کر دیں. میرا مطلب ہے کہ اس میں وٹ از بین اٹ، دیر از نتھنگ بیڈ ان اٹ، کہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں اتنی ساری پولیٹیکل پارٹیز کہ ایک فل کورٹ ہونا چاہیے. اور اس میں میرے خیال میں، میں ذاتی طور پر فیل کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج سپریم کورٹ اس مطالبے کو مانے گی، اور فل کورٹ جو ہے اس کو ترتیب دیا جائے گا تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں. باقی چونکہ کچھ اور دوستوں نے بھی بات کرنی ہے، پھر اٹ شیل بی اوپن فار کوسچن آنسر سیشن، تو اس کے بعد بات ہوتی رہے گی. تھینک یو جی. ایمل ولی خان صاحب جی. ہاں جی. ہم سب پارٹیز اگر ادھر آج موجود ہیں تو یہ بنیادی طور پہ اتفاق کا وہ راستہ ہے جو ہم دکھا رہے ہیں، اور اس وقت ہم سب کی یکجہتی جو بنیادی طور پہ بہت ضروری ہے. میرے خیال میں سب نے بہت تفصیلی بات کی، اور پھر مریم بی بی نے تو بہت تفصیلی بات کی، اس سے بات تو کوئی بات رہ نہیں جاتی. لیکن 1-2 باتیں کرنے کی ہیں. ایک تو میرے خیال میں کلاس 2 اور کلاس 3 کے بچے بھی 2 جملوں کی تشریح بہت اچھی طرح کر لیں گے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ ہمارے ججان صاحبان نے کس طرح کی تشریح کی ہے 2 جملوں کی. اور پھر سزا تو آپ کو تب ملتی ہے جب آپ مجرم بنے. جب آپ نے ووٹ نہیں کاؤنٹ کیا تو پھر سزا کس چیز کی مل رہی ہے؟ عجیب جوڈیشری نظام ہے، عجیب ججز ہیں. یہاں پہ ہم سب جب بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہم وہ تسلسل ہے جس نے پاکستان کو یہ آئین دیا ہے، اور جس نے یہ جو بچا ہوا پاکستان ہے اس کو بچایا ہے، اور ابھی تک اس آئین کو بہت کمزور کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن پھر بھی یہ 73 کا آئین ہے جو ابھی تک پاکستان کے سارے حصے کو یکجا کر کے رکھ رہا ہے. ایسی تشریح بدقسمتی سے میں نے کبھی میرے خیال میں اپنے اسکول اور کالجز کے زمانے میں نہیں دیکھی ہوگی جو تشریح ججز نے کی ہے. اور نمبر 2، جو کل باتیں سن رہے ہیں ہم، تو میرے خیال میں پھر تو تمام پارٹی کی تنظیموں کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. جب فیصلے اس طرح ہونے ہیں، تو میں جب آ رہا تھا تو والد صاحب نے مجھے یہی بولا کہ آپ یہ بات ضرور کیجئے گا
کہ پھر تو پارٹی پریزیڈنٹ کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی. پھر تو آپ پارٹی پریزیڈنٹ کو ختم کریں اور پارلیمانی لیڈر کے پاس سب اختیار ہوں گے اور وہ پارلیمانی لیڈر اپنے اختیار استعمال کرے. جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ اور ہماری پارٹیز کی آئین تمام تر بڑے فیصلوں کے اختیارات مرکزی صدر، چیئرمین یا قائد کو دیتا ہے. اور میرے خیال میں یہ بہت سادہ سی بات ہے کہ پارلیمنٹری لیڈر اپنے پارٹی پریزیڈنٹ کے جواب دہ ہوتا ہے. اس کو ان کے آرڈرز ماننے پڑیں گے. تو یہ سب دماغ میں رکھتے ہوئے کہ پاکستان میں سن 47 سے لے کے 2022 تک جمہوریت اور جمہوری نظام پہ جب بھی حملہ ہوا ہے وہ عدلیہ کے ذریعے ہوا ہے، اور یہ بہت واضح ہے. اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو میرے خیال میں جمہوریت، جمہوری نظام اور پارلیمنٹ کمزور سے کمزور ترین ہوتے رہیں گے. آج میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اگر ملک کو بچانا ہے تو ہمیں اپنا پورا فوکس معیشت پہ دینا چاہیے، اور ادارے جو بھی ادارے ہیں، وہ حکومت ہو، وہ پارلیمان ہو، وہ جوڈیشری ہو، وہ پاک فوج ہو، وہ ISI ہو، یا وہ اور ادارے ہو، ان کو اپنے آئین کے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے. نہیں تو جس طرح مکسی صاحب نے میرے سے پہلے بولا، خانہ جنگی کی طرف یہ ملک چل پڑا ہے، اور اداروں کے بیچ تصادم کبھی بھی ملک کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اگر حکومت، پارلیمان اور سپریم کورٹ کے بیچ دوران تصادم ہوتا ہے، اس کا نقصان عوام کو ملے گا، جمہوری نظام کو ملے گا. اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں، بدقسمتی سے یہ سب مورے ہیں. بدقسمتی سے ان موروں کو استعمال کرنے والے ذرا سوچیں کہ آپ ملک کا کیا حشر بنا رہے ہیں. اس ملک کے وفاداری کا مزہ تب آتا ہے، جیسے مریم بی بی نے بولا، کہ آپ ڈیتھ سیل میں ہو اور آپ کہیں کہ نہیں بھائی ہم وفادار ہیں. اس ملک کے وفاداری کا مزہ تب آتا ہے جب آپ پہ عدالتی قتل ہوا ہو. بلاول بھائی میرے بیٹے، ان کے نانا کی بات کر رہا ہوں، اور آپ ملک کی وفاداری کا ثبوت دکھائیں. اس ملک کی وفاداری کی بات تب آتی ہے جب باچا خان 40 سال قید و بند گزارتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم وفادار ہیں. تنخواہ اور مرات میں تو ہر کوئی وفادار ہو. پتہ اس وقت چلے گا جب دوسرے حالات میں آپ وفادار ہوں. تو یہاں پہ جو بھی جمہوری قوتیں بیٹھی ہیں، ان کو ان حالات سے ڈر نہیں. اس پاکستان کی خاطر، اس جمہوریت کی خاطر، اس آئین کی خاطر ہم سب قربانیاں دینے کو تیار ہیں، لیکن ہم کسی بات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. میں ایک دفعہ پھر یہ پیغام، اور پھر میں بطور اتحادی اس پلیٹ فارم سے اپنے اتحادی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر سپریم کورٹ یا اور ادارے حکومت کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، تو حکومت اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنے راستے نکالے. اور میرے خیال میں اس ملک کو اگر بچانا ہے، میں اوپنلی کہوں گا کہ اس ملک کے خلاف جو عناصر گند عمران نیازی پھیلا رہا ہے، اس کو ٹھکانے لگانا ہوگا. میں یہ پھر کہہ رہا ہوں، جو میں بار بار کہہ چکا ہوں، ہمیں عمران نیازی کو ٹھکانے لگانا ہوگا تو ملک کو بچانا ہوگا. شکریہ. ایک بات آپ کے نوٹس میں دینا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ان تمام قائدین جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا وہاں کورٹ میں داخلے پہ پابندی لگا دی ہے. اور یہ پبلک کورٹس ہیں، اس میں سویلینز کا جانا، وہاں پر اس کے سماعت. تو میرے خیال میں ہمارے جو آئینی قانونی ماہرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فوری طور پر ہمیں
एक राय दें कि इस पर हम क्या रद्द अमल दें। मोहसिन दावर साहब जी। एक सेकेंड, इसको ऑन करेंगे मेरे माइक को? मैं मौलाना साहब, ये ऑन है? अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमारा दाखिला बंद कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में उस दिन जब दीवारें फैलांदी गईं और पूरी के पूरे पीटीआई के अरकान वहाँ बाजमात गए तो उस रजिस्ट्री के शीशे टूट गए, शीशे टूट गए। उनके दाखिले को कुछ नहीं कहा गया, उनको पाबंदी उन पर नहीं लगाई गई। और अभी जो मेरे भाई एमल ने बात की ना, मैं ये कह रहे हैं कि तशरीह की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर इस किस्म की तशरीहात होनी है, इस किस्म के वन साइडेड चीज़ें होनी है, तो फिर इलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। हमज़ा शहबाज के इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर किसी कोर्ट हेयरिंग की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट सिर्फ इतना फ़ैसला सादर फरमा दे कि पंजाब हम इमरान खान साहब के हवाले करते हैं, तो मेरा ख्याल है हमें ये सबको काबिल कबूल होगा। शुक्रिया। मोहसिन दावर साहब जी। कायदीन है इनके कोर्ट में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है, तो मेरे ख्याल में इन जजेस साहबान की मेलफाइडी तो इस एक ऑर्डर से भी ज़ाहिर हो जाती है कि उनके इरादे क्या हैं और वो क्या तासुरात और क्या ख्यालात इन कायदीन के बारे में रखते हैं। गुजारिश ये है कि तकरीबन तमाम बातें हो चुकी हैं। अदलिया की तारीख पर भी हाँ बैठ सकते हैं। तो इस अच्छा, इनको ये भी पता होगा कि भाई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, शायद वो सुन भी रहे हैं। तो ये जजेस मेरे ख्याल में सोशल मीडिया देखकर फैसले जब करेंगे तो फिर मुल्क का यही हाल होना है जो आजकल हम देख रहे हैं। तारीख पर बात हुई पाकिस्तान की अदलिया की कि वो भी कुछ ज़्यादा हम ताबनाक नहीं है, और होता रहा है यहाँ पर कि मार्शल लॉ भी लगती रही है, जमहूरियत के रास्ते में रोड़े भी अटकाते रहे हैं लोग, ख़ुसूसन हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। फिर मुशर्रफ को जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने उनकी कुर्सी से वर्दी में उतारा, और उसके बाद फिर जमहूरियत का जो इर्तिकाई अमल शुरू हुआ, 18वीं तरमीम पास हुई और मार्शल लॉ का फिर रास्ता रोका गया, तो एक नया तरीका वारदात ये जुडिशल कू के ज़रिए फिर ढूंढा गया। और ये जो 2017 में जो जुडिशल कू हुआ और जिस तरीके से मियाँ साहब को 10,000 दरहम के 10,000 रियाल के ऊपर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हटाया गया, और ये अब जो कुछ भी हो रहा है ये उसी अमल का तसलसल है। तो मेरे ख्याल में इस तफसील में तो जाने की अब ज़रूरत बाकी नहीं रही कि पाकिस्तान में अदलिया किस तरीके से सेलेक्टिव फैसले करती आ रही है। उनको वो जो मिसिंग पर्सनस के केसेस है जो 10-10, 12-12 साल पड़े रहते हैं और वो तारीख पे तारीख उनकी बदलती रहती है। अभी हमारे एक साथी अली वज़ीर के केस एक बहुत बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान की अदलिया को डिफ़ाइन करती है कि वो जिस दिन उनकी पेशी होती है उस दिन जज साहब कभी छुट्टी पर होते हैं, कभी कुछ मसला होता है, कभी दूसरे बेंच में भेज देते हैं, कभी कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो 2 साल तकरीबन होने को है, वो आइडेंटिकल केसेस हैं। एक केस में उनको बेल मिलती है, सिमिलर नेचर के एक और केस आ जाता है और उसमें तकरीबन फिर 3-4 महीने उसको फिर खींचते जाते हैं। तो वो सब कुछ हमारी नज़रों में है, और इस तनाजुर में जो हम देख रहे हैं और जिस तरह मक्सी साहब ने भी की, तो जिसकी लाठी उस का देश वाला मामला, उसकी तरफ हम चल पड़े हैं। और एक हम तो ये देख रहे हैं कि मुल्क एक वॉरलॉर्डिज्म की तरफ चल रहा है। हर कोई फिर अब अपनी अदालत लगाएगा, हर किसी ने फिर अपना आइन बना लिया है, हर किसी ने फिर अपना कानून बना रहे हैं, क्योंकि आइन पर अमल नहीं हो रहा। जब अमल नहीं होगा तो फिर हर कोई अपना आइन बनाएगा। पिछले दोनों ज़ियारत में जो मारवा अदालत लोगों को फेंक दिया गया है, तो वो फिर क्यों कर लोगों फिर अदालत में जाएंगे जब वो रिलीफ नहीं मिलेगा। और इस तरीके से फिर एक ख़ुसूसन एक
सियासी पार्टी को रेस्क्यू करने के लिए हमेशा वो मैदान में कूद पड़ेंगे, या किसी और इदारों को भी वो रेस्क्यू करने के लिए हमेशा एज प्रोटेक्शन अपना किरदार अदा करते रहेंगे, तो इस तरीके से ना निज़ाम चल सकता है, ना रियासत चल सकती है। फिर हर कोई अपने फैसले करेंगे। हमें एक अखबला बादशाही हमें एक आइन ने बांध रखा है आपस में, और वो जब उस आइन के तहत इदारे काम नहीं करेंगे तो जाहिर बात है। अब ये जो मुतालबा है, मेरे ख्याल में अगर पूरी पाकिस्तान की सियासी क़यादत एक मुतालबा कर रही है और वो कुछ बदनीयती वो समझते हैं कि नहीं है, तो मेरे ख्याल में इसको ऑनर हो जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो, आगा हसन बलोच साहब जी। जिस तरह अकाबरीन ने तफसीर के साथ अपने ख़यालात का इज़हार भी किया, ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया आपके सामने, यकीनन अब जो ख़बर आई है कि इंसाफ फराहम करने की जगह पे जब आप शहरियों पे पाबंदियाँ लगा देंगे तो मैं समझता हूँ इंसानी हकूक़ से की सबसे बड़ी वायलेशन यही है कि हम एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पॉलिटिकल अकाबरीन जब इंसाफ मांगने जाएंगे, हमें वहाँ पे नहीं छोड़ा जाएगा, तो मैं समझता हूँ एक काबिल तशवीश और काबिल मज़म्मत अमल है कि आप अपने ही मुल्क के पॉलिटिकल लीडरान को, नुमाइंदों को, दानिश्वरों को, वकला को अदालत के दरवाज़े वहाँ पे बंद किए। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कम है। देखिए जी, अगर किसी शख्स का इस केस से अटकर अगर कोई मसला हो तो कहाँ जाए? आप पसंद और नापसंद की बुनियाद पे, सेलेक्टेड और ना सेलेक्टेड की बुनियाद पे जब केसेस सुनोगे तो यकीनन उस माशरे में अनारकियत फैलेगी और हज़रत अली करमुल्लाह का जो कौल है कि कुफर का तो निज़ाम चल सकता है, बेइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता है। जब ऐसे रवैये हमारे जज साहिबान, जो अल्लाह के बाद उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आवाम को इंसाफ फराहम करे, जब वो ऐसे फ़ैसले करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आज आइन, कवानीन, दुनिया की जो प्रिंसिपल्स है इंसानी हकूक़ के, उन पे, उनके ताबूत पे आखिरी कील ठोका गया है पाकिस्तान में। आज बलूचिस्तान के जो पहले हम कहते थे जी, बलोच हम कहते थे कि जी यहाँ वहाँ पे इंसाफ नहीं दिया जाता, मिसिंग पर्सन के हवाले से मेंगल साहब बात किया करते थे या बलूचिस्तान की इशू पे बात करते, तो आप पाकिस्तान के लोग ये कहते थे कि शायद ये एक्सट्रीम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे नाइंसाफ़ियाँ शुरू की गई थी। आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में जो रवैया इख्तियार किया है, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर बहुत मायूस हुआ हूँ और मैं समझता हूँ कि आज तमाम हदूद को पार किया गया है। हम एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता और मैं समझता हूँ कि अगर इस मुल्क को वाकई जमहूरियत की तरफ आप ले जाना चाहते हो तो जो पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंटेरियन का काम है कानून बनाना पार्लियामेंट में, जो अदलिया का काम है गैर जानिबदार होकर इंसाफ लोगों को देना, उस हद तक जो इस्टेब्लिशमेंट का काम है मुल्क का दिफा करना, अगर तमाम इदारे अपने हदूद पर रहे तो मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर इदारे ही खुद जानिबदारी से काम लें तो यकीनन तमाम मामलात ख़राबी की तरफ जाएंगे। शुक्रिया। उसामा कादरी साहब जी MQM, खालिद मकबूल सदीकी साहब और शाहजैन बुख्ती साहब जी इसके बाद होंगे। वो PTV पे लाइव हैं, तमाम फीड्स तमाम चैनल्स को मुहैया कर दी गई है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मौजूद सियासी जमातों के अकाबरीन, कायदीन सब ने सैर हासिल गुफ्तगू की और एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है
کہ اگر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین، قائدین اور ان کے ورکرز جو اس وقت دیکھ رہے ہیں انہیں، اور ان کا مطالبہ یہ ہو کہ ایک فل کورٹ بینچ بننا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف اور قانون کی بالادستی کے لیے جہاں 3 رکنی بینچ بنایا گیا ہے، اور اگر فل کورٹ بینچ بن جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا نظام انصاف میں استحکام ہی آئے گا، اور یہ چیز قابل قبول ہوگی عوام کے لیے بھی اور ان اکابرین اور قائدین کے لیے، ہم سب کے لیے۔ یہاں پر ایم کیو ایم کی موجودگی اس بات سے اتفاق کرتی ہے کہ نظام انصاف یقیناً بہت ضروری ہے جمہوریت کے استحکام کے لیے، ملک کی بقا اور قومی سلامتی کے لیے یہ انتہائی ضروری عمل ہے، اور انصاف کے ترازو کے دونوں پلڑے وہ بالکل برابر ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو نہ صرف انصاف ہوتا ہوا نظر آئے بلکہ عملاً محسوس ہو کہ جی انصاف ہوتا ہے، کہ کسی کے لیے دوہرا معیار ہو، 2 قانون ہو، کہ کسی کے لیے کچھ اور چہیتے کے لیے کچھ ہو اور جو دوسروں کے لیے کچھ ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جیسا کہ ابھی اعلان ہوا کہ پٹیشنر جو ہے شاید اس کے جانے پر پابندی ہو، تو یہاں سے وہ انٹینشن ظاہر ہو جاتی ہے کہ آگے ہم کہاں پر جا رہے ہیں۔ وہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، لیکن ناانصافی پر مبنی معاشرہ جو ہے نہ تو ترقی کر سکتا ہے اور نہ عوام کو صحیح راستے پر گامزن کر سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ایم کیو ایم بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت جو سیاسی اور جمہوری ماحول میں ایک انسرٹینٹی پھیلا دی گئی ہے، اس کے تدارک کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت جو ہے ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے، ملک کے معاشی استحکام کی ترقی اور تعمیر کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم سب اس پر متفق ہوں، اور جو ہے عدلیہ کے فیصلے جو ہے وہ عوامی رائے کو سامنے رکھ کر اور عوامی امنگوں کے مطابق ہونے چاہیے، نہ کہ صرف ماضی بعید کے فیصلے، ماضی قریب کے فیصلے، اور آج کا یہ کیس کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ایسی دراڑ ڈال دے کہ جمہوریت کے استحکام کو جو ہے شدید نقصان پہنچے اور ریاستی ادارے بھی جو ہیں وہ انسرٹینٹی کا شکار ہو جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام قائدین کی رائے کا احترام جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر ایسا بینچ بنایا جائے گا تو یقیناً یہ جو ہے یہ ملک کے مفاد میں ہوگا، اور وہ فیصلہ بھی یقیناً تمام جماعتوں کے لیے قابل قبول ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اسلم بھوتانی صاحب جی۔ تمام قائدین کو میرا سلام، میڈیا کے دوستوں کو سلام۔ جو فل بینچ کا مطالبہ ہے تمام قائدین کا، میں اس فل کورٹ کا جو مطالبہ ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، اور جب ہم فل کورٹ کی بات کرتے ہیں تو 16-17 سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کی بات کرتے ہیں، جن میں موجودہ بینچ کے بھی 3 جج شامل ہیں۔ ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی اور ملک سے یا کسی اور جگہ سے کوئی نئے ججز لائے جائیں۔ یہ تمام ججز ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور اگر ان کا جو بھی اجتماعی فیصلہ آئے گا وہ میرے خیال میں سب کو قابل قبول ہوگا۔ دوسری بات جو ابھی سننے میں آ رہی ہے کہ ہمارے وہاں جانے پہ پابندی ہے، یہ تو بات بالکل سمجھ سے بالاتر ہے۔ عدالت میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے، یہ تو قائدین ہیں، بڑی پارٹیوں کو لیڈ کرتے ہیں۔ میری تمام قائدین سے یہ گزارش ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ خبر آئی ہے، اب پتہ نہیں ان رائٹنگ آئی ہے یا میڈیا پہ چلی ہے، ہم سب کو سپریم کورٹ ابھی یہاں سے چلنا چاہیے، وہاں گیٹ تک جائیں، پھر پتہ چلے کہ ہمیں اندر جانے دیتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم یہ بات سن کر نہیں جائیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ تو جی میڈیا کے رومرز تھے یا غلط خبر تھی، تو میرے خیال میں ہمیں فزیکلی وہاں چلنا چاہیے۔ یہ میری مؤدبانہ گزارش ہے، اس پہ آپ ضرور غور کریں۔ بہت شکریہ۔ اس وقت جی اطلاع آئی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کمپلیٹ ججز لگا دیا گئے ہیں، اور رینجز کو بھی بلا لیا گیا، اور میڈیا کو بھی اندر جانے پہ پابندی لگا دی گئی ہے،
کوئی میڈیا کے جو خبر اس وقت میڈیا سکرینز پر ہے کہ میڈیا کے افراد کو رپورٹرز کو بھی جانے کی پابندی لگا دی گئی ہے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور اس وقت جی شاہزین بگٹی صاحب ہمارے ساتھ پی ٹی وی میں پہ آن لائن لائیو ہیں، تو میں 2 منٹ یہاں ہم وقفہ لیں گے اور اتنی دیر شاہزین بگٹی صاحب جو ہیں بلوچستان سے بات کریں گے پی ٹی وی پہ. جی اس کے بعد میں لے لیتی ہوں، 2 منٹ کا وقفہ دے دیں. میڈم میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ لوگوں کی گفتگو سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ پوری طرح کسی نہ کسی کے ہاتھوں میں یرغمال ہے، تو آپ لوگ جو ہیں وہ ایک فیصلہ کیوں نہیں کرتے کہ اگر آپ لوگوں کو نہیں چلنے دیا جا رہا یا کوئی ادارے آپ کو نہیں چلنے دے رہے جا رہے تو آپ متفقہ فیصلہ کریں اور الیکشن کی طرف جائیں؟ دیکھیں الیکشن کا فیصلہ کون کرے گا؟ الیکشن کا فیصلہ عدلیہ کے غلط فیصلے کریں گے، یا عمران خان کی بدتمیزی بد تہذیبی کرے گی، یا الیکشن کا فیصلہ سیاسی قوتیں ایج پہ بیٹھ کے کریں گی؟ اس کا جواب ذرا دے دیں. اگر ایک بدتمیزی بد تہذیبی اور گالیوں کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک پریشر کریٹ کر لیں گے اور باقی سب لوگوں کو اس پریشر کے آگے جھکنا پڑے گا، تو یہ بات غلط ہے. اس حکومت کو میں کچھ نہیں سمجھتی. اس قسم کی لولی لنگڑی حکومت کو میرا بس چلے تو میں آج اس حکومت سے باہر نکل جاؤں، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ٹرے میں رکھ کے کسی کو پیش کر دے کیونکہ کسی نے غنڈہ گردی شروع کی ہوئی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اگر لڑائی ہے تو لڑائی ہمیں بہتر لڑنی آتی ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ مقدمہ اپنا بنا کر کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، فورن کانسپریسی ہو گئی، سازش ہو گئی، یہ امپورٹڈ حکومت آ گئی، تو آپ یہ نواز شریف نے جو سٹینڈ لیا ہے نا، عمران خان وہ کھال پہن کے کچھ نہیں کر سکتا. اس کے لیے اس کی زیرو قربانی ہے. آج تک ایک چھوٹا سا کانٹا بھی اس کو نہیں چبھا. اس جد و جہد کے لیے یہاں جتنے قائدین بیٹھے ہیں انہوں نے اور نواز شریف صاحب نے، ہم نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں. ایسی قربانیاں دی ہیں جو ریورس نہیں ہو سکتی، ایسے نقصانات اٹھائیں جو ریورس نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے کسی کو پلیٹ میں رکھ کے اس کی من چاہی چیز اس کو پیش نہیں کی جا سکتی. اس کا ایک پروسیس ہے. اور اگر اسی طرح حکومتیں بنتی ٹوٹتی رہیں اور کسی پہ پریشر ڈال کے کچھ کر لیا، کسی پہ پریشر ڈال کے کچھ کر لیا، تو یہ پاکستان میں کوئی حکومت نہیں چل سکے گی. کوئی حکومت نہیں چل سکے گی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ابھی جو بات کی وہ ایک چھوٹا سا سوال نہیں ہے، وہ بہت بڑا سوال ہے. یہ ابھی 20 میں سے 15 سیٹیں جیتا ہے اور دھاندلی کا الزام لگا رہا ہے. XYZ کا نام لے کے دھاندلی کا الزام. کدھر ہے وہ دھاندلی؟ اگر وہ دھاندلی ہوئی تو مسلم لیگ نون کو تو یا اتحادی جماعتوں کو تو 20 میں سے 20 سیٹیں جیتنے چاہیے تھیں. کسی نے عملے کو نہیں اٹھایا، ECP کے عملے کو اغوا نہیں کیا، کوئی دھند نہیں چھائی، کوئی جو ہے وہ فگرز کی فجنگ نہیں ہوئی، 20 کے آگے 2 0 اور نہیں لگا دیے کسی نے. تو یہ اب کہاں ہے کوئی دھاندلی کے خلاف شکایت کہ ہاں جیت کے بھی پہلا شخص ہے جس کو جیت کے بھی دیکھا ہے کہ دھاندلی کے الزامات لگا رہا ہے. ECP کے اوپر پتہ ہے کہ ECP کا کیس جو ہے فورن فنڈنگ کا کیس، اس میں irrefutable ایویڈنس ہے اور سامنے آنے والا ہے. تو ECP کے چیئرمین کو، جس کو آپ نے خود لگایا، اس وقت وہ بہت اچھا تھا. آج جب کہ فورن فنڈنگ کیس میں اس نے جھکنے سے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ سب میری نظر میں برابر ہیں، تو آج آپ اس کو نشانہ بنا رہے ہیں. جو آپ کا ساتھ دے وہ اچھا ہے، جو آپ کا ساتھ نہ دے وہ میر جعفر بھی ہو گیا، میر صادق بھی ہو گیا، وہ جانور بھی ہو گیا. عدالتیں اگر آپ کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے کھلیں تو 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں. اور اگر وہ ہمارے خلاف فیصلہ ہو تو شادیانے بجائے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوگا. اس طرح کی دھمکیوں پہ، دھونس پہ، بدتمیزی پہ فیصلے نہیں ہوں گے. شکریہ. یاسر ملک صاحب جی. جی خالد مکسی صاحب. دیکھیں جی 18 میں بھی تو الیکشن ہوئے. اگر الیکشن نے ٹھیک کرنا تھا تو 18 والے الیکشن سے تو بہتر الیکشن کوئی تھا ہی نہیں میرا خیال پاکستان کے لیے. تو کیا الیکشن سے آپ کو کیا ہے کہ جی الیکشن سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اسی سے ہم نے نکلنا ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے، سسٹم سے ہوں گے. جیسے بھی ہوگی لوڑی لنگڑا سسٹم، یہی آپ کے پاس سسٹم ہے جہاں پھر مارشل لاء ہے. وہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے، جہاں پھر کر دے فیصلہ مارشل لاء. ہم بھی آرام کریں، ابھی رات کو نیندیں بھی ہماری حرام، موسم بھی خراب، ادھر آ کے ایکسپلینیشن بھی دے رہے ہیں. حالات
कोर्ट के ये हैं कि अब अजीब फैसला है कि हम अंदर नहीं जा सकते कोर्ट में, मैं अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे, तो फिर हम सारे अपने सरदार बना रहे हैं, दस्तार कर रहे हैं और बस जंग की तरफ चले जाएंगे जी। शुक्रिया जी। यासिर मलिक साहब जी, ये बताइएगा कि आप लोगों की अपनी हुकूमत है और इस हुकूमत के होते हुए आपने इमरान खान के जो इतनी चीज़ें इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर जो लगाए गए हैं, उनके खिलाफ कोई अभी तक केस क्यों नहीं बनाया गया? और एक कमेटी बनाई गई थी काबीना की जानिब से कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाएगी, उसके हवाले से क्या अपडेट है? वो भी कार्रवाई नहीं की गई। कौन सी कुव्वतें हैं जो आपको ये तमाम तर कार्रवाइयाँ करने से रोकती है? बच्चे, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम अदालतों से बाहर निकलेंगे तो कोई काम करेंगे ना। हम तो वो लोग नहीं हैं जिनको 24-24 घंटों में ज़मानतें हो जाती हैं, जिनके लिए रात को अदालतें खुल जाती हैं। हम तो वो लोग नहीं हैं ना। तो हम पहले मुकदमात भुगत लें। मतलब मैं आपको अभी हमजा शहबाज की मिसाल दी है, मैं दोबारा दे देती हूँ कि हमजा शहबाज जब से चीफ मिनिस्टर बना है, एक दिन आप मुझे बता दें कि हमजा को सुकून से काम करने दिए। तो हम पहले अदालतों के केसेस भुगत लें, उसके बाद हम कुछ कर लेंगे जो करना होगा। जी अजहर फारूक साहब जी। बिलावल साहब, मेरा सवाल आपसे भी है और मौलाना साहब से भी, बल्कि मैडम ही बैठी हैं, कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से जितनी भी बेशतर हुकूमतें बनी हैं उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हाथ रहा है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और तोड़ने में हाथ रहा है। मादी में आप भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब इस मौके पर आप समझते हैं कि वाकई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें न्यूट्रल है? हम समझते हैं कि ये आपने देखा है जब अदम एतमाद का तहरीक लाया गया और उसके ख़िलाफ़ साबिक़ वज़ीर आज़म और उनका टीम ने गैर आइनी स्टेप्स उठाए, आइन शिकनी की, तो पूरा पाकिस्तान को नज़र आ रहा था कि जो माजी में हमारे इदारे एक मुतनाज़ा रोल अपना रहे थे, उनका कोशिश था कि वो ए पॉलिटिकल रहें और वो ट्रांजिशन करे। ट्रांजिशन क्या? ट्रांजिशन मुतनाज़ा रोल से लेके एक आइनी रोल तक। मगर पिछले 3 महीने से एक शख्स और एक जमात जिनकी पूरी की पूरी मुस्तकबिल इस बात से लिंक्ड है कि हमारे इदारे आइनी नहीं मुतनाज़ा रहे, हमारे इलेक्शंस नहीं वो सिलेक्शंस रहे, उनका पूरा कोशिश ये रहा है कि चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारा जुडिशरी हो, हमारा इलेक्शन कमीशन हो, वो गैर मुतनाज़ा और ए पॉलिटिकल के होने के बजाय वो एक तरफ वो इमरान खान साहब का और पीटीआई का साइड लेते हुए मुतनाज़ा किरदार अदा करे। और यहाँ आपके सामने जो सारी जमातें हैं, ये हमारा आज का नहीं, ये हमारा मुसलसल एक स्ट्रगल है कि पाकिस्तान में असल जमहूरियत हो। और उसके लिए एक जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि हमारे सारे इदारे अपने दायरे में रह के काम करें। और जो अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने ये फर्स्ट हैंड हमें नहीं पता है मगर हमें बताया जा रहा है कि द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड ने ये फैसला किया है कि जो पिटिशनर्स है वो अपने कोर्ट में नहीं आ सकते हैं। इससे एक अच्छा पैगाम नहीं जाता। जब एक हमारा अदालतें ये फैसला करते हैं कि आइन के मुताबिक चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन इस तरीके से होगा, और जब वो नताइज खान साहब के ख़िलाफ़ निकलता है, तो फिर ऐसे लगता है कि वो एक बार फिर हमारे आइन में तब्दीलियाँ ले आना चाह रहे हैं। तो इससे ये पैगाम जाते हैं कि आइनी गैर मुतनाज़ा ए पॉलिटिकल रोल के बजाय एक बार फिर उनको घसीटा जा रहा है कि वो एक मुतनाज़ा गैर जमहूरी और गैर आइनी फ़ैसले ले, कदम उठाए। और यही वजह है कि आपके सामने पाकिस्तान के सारे जमातें खड़े होकर एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि नो इफ्स नो बट्स, हमें फुल कोर्ट बेंच इसलिए चाहिए ताकि पाकिस्तान का आइन को, पाकिस्तान के इदारे को, पाकिस्तान का अदलिया को वो तहफ़्फ़ुज़ रहे कि जब इतने सारे जजेस बैठे होंगे तो पूरा कौम का एतमाद उन पे होगा और उनका जो भी फैसला होगा वो इसको गैर मुतनाज़ तरीके से न्यूट्रल एक फ़ैसला लगेगा। अगर वो एक मनपसंद का चंद अफराद का बेंच बनेगा, पूरा अपोजिशन को बैन करेंगे, पूरा मीडिया को बैन करेंगे और ख़ुद बैठ के अपने फ़ैसले सुनाएंगे, तो उससे मेरा ख़्याल में फिर से ये तासुर आएगा कि हमारे इदारे न्यूट्रल नहीं, किसी के सहूलतकार बन के काम कर रहे हैं। सर, एक मैं इसका जवाब में इजाज़त हो,
سر آپ نے سوال کیا کہ ادارے مداخلت کر رہے ہیں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, واقعی 18 میں کیا تھا نہیں کیا تھا؟ نہیں 18 میں تھا, اب ہے پتہ نہیں, آپ کو بھی پتا ہوگا. نہیں سر, آپ بھی سوال ایسا آپ نے کیا کہ جیسے مطلب یہ ہے کہ وہ ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں ابھی موجودہ صورت میں. بیزاد سلیمی صاحب جی. بیزاد سلیمی نیوز 1 سے. میرا سوال یہ ہے کہ مریم صاحبہ آپ نے جو بات کی کہ نواز شریف آئیں گے میں انہیں جیل نہیں جانے دوں گی, مولانا نے کہا کہ اداروں مجبور نہ کریں کہ عوام بغاوت پر اتر آئیں. آپ سب لوگ حکومت میں ہیں, اور اگر حکومت کی جماعتیں اور خود حکومت بغاوت کی بات کرے اداروں کے خلاف, تو اس کو کیسے دیکھا جائے؟ وہ کیا بے بسی ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی فیصلے لینے کی بجائے کیا آپ سڑکوں پر آئیں گے, ایوان چھوڑ کر آئیں گے, یا ایوانوں میں بھی رہیں گے اور احتجاج بھی ہوگا؟ کیا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا مولانا؟ کیا پھر کوئی لانگ مارچ ہوگا؟ دیکھیے میری گفتگو کی تشریح ذرا میں خود کر لوں تو بہتر ہوگا. یہ تشریح بھی آج کل عجیب چیز بن گئی ہے کہ میں ملک کے مجموعی حالات پہ بات کر رہا ہوں, میں اصول کے دائرے کے اندر بات کر رہا ہوں. ہمارے ملک کا ایک آئین ہے, اور وہ آئین ہمارے درمیان قدر مشترک ہے, اور اسی کو ایک میثاق ملی کی حیثیت حاصل ہے. ہم اسی حوالے سے ریاست پاکستان کہ نہ آئین کا احترام, نہ پارلیمان کا احترام, نہ ان کے فیصلوں کا احترام, اور جو 2018 میں ہوا اسی طریقے سے ہمارے اداروں کا کردار ہوگا, تو برداشت کی قوت عوام کی ایک دن ختم ہو سکتی ہے. ہمیں وہاں تک نہیں جانا چاہیے. یہ حکومت اور اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں مجموعی طور پر اپنے ملک کے جو قوت برداشت ہے, عام آدمی کی جو قوت برداشت ہے, اس کا روز روز امتحان نہ لیا جائے. حکومت اگر آج ہم ان سے نہ لیتے تو وہ جس طرح اپنی بات کہہ چکا ہے کہ پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا تھا, یہ 3 حصوں کی تقسیم اس پر وہی آ گئی. اس نے نہ 2 حصے کہا ہے, نہ 4 حصے کہا, نہ 5 حصے کہا. پہلے حکومت میں آیا تو کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی. اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ایجنڈے کا اظہار کرتی ہیں, جس طرح آج کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے یا پچھلی حکومت نے کر دیا ان کے ساتھ. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو پھر ایجنڈا جو ہے عملی طور پر کسی وقت سامنے آ ہی جاتا ہے. جی ایسے حالات سے ہم نکلنا چاہتے ہیں, اور پبلک کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ اکانومی ٹھیک ہو. عام آدمی کی زندگی, اس کی ضرورتیں وہ اپنی جگہ پر بحال ہوں, اور ملک میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا کی جائے. دیکھیں اگر آپ گورنمنٹ کو کام ہی نہیں کرنے دے رہے اور روز روز آپ اس کو کسی نہ کسی کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں, تو پھر تو میرے خیال میں ملک کا نظام ایک دن تباہ و برباد ہوگا. اور عوام کی قوت اور معاشی قوت, یہ 2 ایسی قوتیں ہیں, یہ جب ہماری فوج کی پشت پر ہوتی ہے تو فوج مستحکم ہوتی ہے. اور جب دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ مجھے بتائیں پھر ہم کس کے سہارے پر پاکستان کے اندر اور پاکستان کی ریاست کے بقا کا سوچ سکیں گے. جی یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں غور. خالد محمود صاحب جی. میرا تمام قائدین سے یہ سوال ہے کہ آج کل کوئی فلوٹ کی جا رہی ہیں خبریں, کچھ ایسے آئیڈیاز فلوٹ کیے جا رہے ہیں کہ کوئی نرم مداخلت ہو رہی ہے, کوئی سخت مداخلت ہو رہی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے میڈیشن کے لیے آپ میں سے کسی کے ساتھ کسی کا رابطہ ہوا ہے؟ اور دوسرا, عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے, دوسری طرف آپ جو ہیں وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ تھرڈ پارٹی کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں رول کرے اور عام انتخابات کا راستہ جو ہے وہ ہموار کیا جائے؟ دیکھیے سری لنکا بنانے کی تو قریب پہنچ چکا تھا. ان سیاستدانوں کے اتحاد نے اس کو وہاں پر بریک کیا, وہیں روک دیا اس کو. جی اب جب ہم اس کو واپس ترقی کی طرف لانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی اس دلدل سے نکالنے میں دشواریاں ہو رہی ہیں. اس دشواریوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں ایک قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہی سوچ جہاں ہماری ہوگی, یہی سوچ عدلیہ کی بھی ہونی چاہیے, یہی بیوروکریسی کی بھی ہونی چاہیے, یہی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہونی چاہیے. اس وحدت کے ساتھ ہم ملک کو سری لنکا سے
ہونے سے بچا سکتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر نہیں. باقی رہی سافٹ مداخلت اور ہارڈ مداخلت، میرے خیال میں مداخلت کسی بھی شکل کی ہو وہ جمہوری اصول کے تحت تو جائز نہیں ہے، اور ہم نے تو اس پر اپنی رائے دی ہوئی ہے. اس سے قبل نہ کوئی رابطہ ہے، لیکن اگر دوسرے حضرات بھی بیٹھے ہوئے وہ اپنا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں. آصف بشیر صاحب جی. محسن، اچھا محسن ایڈ کر لیں. محسن داؤد. ایک کمنٹ میں ضرور کروں گی. اس سے پہلے جو سوال تھا کہ ادارے جب اپنی جورسڈکشن سے باہر نکل کر کوئی اور کام کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ جو ہمارے عدلیہ کے ساتھ جو ہمارے قانون جو انصاف کے جو تقاضے جس سے آپ نہ صرف 2018 میں عوامی مینڈیٹ چرانے والے جرنیلوں کو NRO دے رہے ہیں، بلکہ ایک سٹنگ وزیر اعظم کے خلاف کانسپیریسی میں شامل رہنے والے جرنیلوں کو کے قومی جرم کو بھی معاف کیا جا رہا ہے. اس وقت آپ نے کہا تھا کہ ملک کے استحکام کے لیے اور سویلین بالادستی کی جو لمبی لڑائی ہے اس تناظر میں ہم یہ اس سارے معاملے پہ جو ہے اس پہ آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن آج 4 ماہ بعد صورتحال یہ ہے کہ پچھلی حکومت کے سارے جو گن تھے وہ بھی آپ کو سمیٹنے پڑ رہے ہیں. مشکل فیصلے بھی اس PDM کی حکومت سے کروائے جا رہے ہیں، اور ہم روز سنتے ہیں آپ سے کہ لاڈلے کا یہ کارنامہ، فرا کا یہ کارنامہ، گھڑی کا یہ معاملہ، ملک ریاض کے اتنے پیسے. اب ہمیں یہ بتائیں کہ کون سی طاقت آپ کے آڑے ہے، یا یہ کسی NRO کا حصہ ہے کہ آپ نے عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی؟ جی آپ نے چونکہ سوال مجھ سے کیا ہے تو میں نے آپ کو جواب میں ایک اور بات بھی کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ اتحادیوں کے بیچ میں ہماری جماعت کی رائے عدم اعتماد کی نہیں تھی، وہ تحریک کے ذریعے سے اور استعفوں کے ذریعے سے حالات کو الیکشن کی طرف لے جانے کی تھی. لیکن جب سب دوستوں نے کہا کہ نہیں یہ راستہ لینا ہے، ہم نے اس وحدت کو بھی برقرار رکھا. تو اس جواب میں یہ بھی شامل تھا. لیکن مشکلات ہیں. کیا ایسی مشکلات کہ جس مشکلات کا تعلق ماضی کے 3.5 سالوں کے تسلسل کے ساتھ ہو، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو اس وقت مشکلات سامنے آ رہی ہیں وہ کنیکٹ کر رہی ہیں گزشتہ 3.5 سالوں کے ساتھ. تو کیا ہم وہ جو پہلے دن ہمیں ایک اعتماد تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک بہتری کی طرف سفر کریں گے، آج اگر ہم پر مشکلات آتی ہیں یا ہمیں کچھ محسوس ہو رہا ہے تو ہم اس پر چپ سادھ کر لیں؟ چپ سادھ نہیں کریں گے. ہم بات کریں گے، اور یہ حکومتی ذمہ داری کل آپ بھی ہم سے پوچھیں گے کہ پھر آپ اس کو کیوں خاموش رہے. تو ہم خاموش نہیں رہنا چاہتے. مشکلات ہیں ہمارے سامنے. اب جب ایک فیصلہ ہو چکا ہے، عدم اعتماد کا ہو گیا، اس کے نتیجے میں ایک تبدیلی آ گئی، سو تبدیلی آنے کے بعد پھر تذبذب کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. پھر ایک واضح لائن جو ہے وہ لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے. لہذا اب ایک حکومت بن چکی ہے اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے. سو عدم اعتماد کے نتیجے میں ہم نے سب دوستوں نے ایک وحدت کا فیصلہ کیا ہے، اتفاق رائے کا فیصلہ کیا ہے، اور آج ہم ان کے ساتھ ہیں. طارق صاحب جی. طارق چودھری صاحب. میڈم، آپ نے بھی کہا ہے اپنے خطاب میں پریس کانفرنس میں کہ میں نہیں چاہوں گی کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں اور واپس آ کے جیل میں جائیں. میاں صاحب اور ان کی پارٹی کے ساتھ لوگ 1985 سے کھڑے ہیں، اور 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، کئی دفعہ چیف منسٹر رہے، ان کے بھائی بھی رہے. ان کی بڑی پارٹی ہے. تو آپ کیوں نہیں چاہتی کہ وہ پاکستان واپس آئیں اور آ کے لیڈ کریں، اور یہ جو مشکل ہے، جو مشکل حالات ہیں، ان میں آ کے اپنا کردار ادا کریں؟ چونکہ یہ کہا جاتا ہے اس ضمنی انتخاب کے نتائج کے بعد کہ مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی جو ہے وہ کھو رہی ہے، اور اس کے پاس طرف کا آخری پتہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب ہیں، اور ان کو اس موقع پہ استعمال کرنا چاہیے. آپ نے 2 بڑے امپورٹنٹ سوال پوچھے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے میرے جواب کی وہ والی تشریح کی ہے جو سپریم کورٹ آج کل عمران کے لیے کر رہی ہے، آئین کی تشریح. میں نے یہ بالکل نہیں کہا. میں نے بلکہ یہ کہا ہے کہ ایک شخص مجرم ہوتے ہوئے ہر طرح کے گناہ کا ارتکاب اس نے کیا ہے، اور وہ دندناتا پھر رہا ہے، قانون کے شکنجے سے دور ہے، کوئی اس پہ ہاتھ ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. وہ شخص دندناتا پھر رہا ہے، اور جس شخص کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا سوائے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا جرم، وہ شخص آج باہر بیٹھا ہے. وہ راہداری ضمانت لے لیتا ہے، گرفتاری کے ڈر سے 1.5 مہینہ پشاور میں بیٹھا رہتا ہے، اسلام آباد تک نہیں آتا. اور وہ جب چاہے سپریم کورٹ میں یا کسی بھی کورٹ میں جہاں اس کو جانا ہوتا ہے، وہاں وہ یہ درخواست دیتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. اور دوسری طرف نواز شریف صاحب ہیں
جن کی جان کو ایکچولی خطرہ تھا، ان کو نیب میں کیا کیا اس شخص نے، یہ خدا بہتر جانے، یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئے گا. تو وہ آ کے سیدھا جیل کیوں جائیں؟ اب وہ ملک واپس آئیں گے انشاءاللہ، لیکن ہم ان کو جیل نہیں جانے دیں گے، یہ ہمیں منظور نہیں ہوگا، یہ میں نے کہا ہے. تو ان کا آنا اب انشاءاللہ تعالی بہت قریب ہے، اور ان کو وہ آئیں گے، وہ آنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے تڑپ رہے ہیں. ان کو بلا کسی جرم کے، بغیر کسی جرم کے ملک سے دور رکھنا، اپنی زمین سے دور رکھنا، اپنے لوگوں سے دور رکھنا، اپنی عوام سے دور رکھنا، اپنی مٹی سے دور رکھنا، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں. وہ آئیں گے. ایک منٹ. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ مسلم لیگ نون کی بات آپ نے کہی کہ ان بائی الیکشنز میں مسلم لیگ نون شاید ان کی کوئی مقبولیت کو کوئی نقصان پہنچائے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک تو یہ 20 کی 20 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی، اس میں سے مسلم لیگ نون 5 لے گئی. اگر آج کل جو نیوٹرالٹی کا میڈیا کی حال ہے، اگر یہ مسلم لیگ نون کی 20 سیٹیں ہوتی، اس میں سے 5 عمران خان لے جاتا، تو میڈیا نے کہنا تھا کہ وہ ہو مسلم لیگ نون کے قلعے میں اتنا بڑا نقصان پہنچ گیا، اس کی 5 سیٹیں عمران خان لے اڑا. تو ایسے حالات میں جب وی ور اگینسٹ آل آڈز، ہمارے اپنے امیدواران نہیں تھے، ہماری پارٹی ہمارے ہر حلقے میں لاگر ہیڈز پہ تھی، ہماری اپنی پارٹی کے امیدواران تھے، اور ہماری اپنی پارٹی کے لوگ تھے جو الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے دل سے اس کو قبول نہیں کیا. اس کے باوجود مہنگائی تھی، انکمبنسی فیکٹر تھا، اس کے باوجود ایسے علاقوں میں جہاں پی ایم ایل این کے پاس 2018 میں کینڈیڈیٹس نہیں تھے، 7-8 ایسے حلقے تھے جس میں مسلم لیگ نون کے پاس کینڈیڈیٹس ہی نہیں تھے، وہاں مسلم لیگ نون چند ہزار کے فرق سے پیچھے. اور یہ میں بتا دوں، جھنگ فار ایگزامپل مسلم لیگ نون نے 6000 ووٹ اس حلقے میں لیا 2018 میں. اس دفعہ اس نے ملٹیپلائڈ بائی مینی ٹائمز وہ ووٹ لیا. لیا میں آپ کو ایک ذرا اس کی خوشاب کی بات بتا دوں. خوشاب میں ہمارا کینڈیڈیٹ جس کو ہمیں ٹکٹ دیا وہ بھی کھڑے تھے، ایک اور کینڈیڈیٹ جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے وہ بھی کھڑے تھے، کیونکہ وہ ناراض تھے کہ مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا. خوشاب میں 2018 میں مسلم لیگ نون نے 45,000 ووٹ لیا. اس دفعہ 33,000 سم تھنگ ووٹ ہمارے کینڈیڈیٹ نے لیا، 33,000 سم تھنگ ووٹ ہمارے مسلم لیگ نون کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نے لیا. تقریباً 70,000 ووٹ مسلم لیگ نون نے خوشاب میں لیا، اور وہ 35,000-34,000 ووٹ لینے والا جیت گیا. اسی طرح ہمارے ساتھ بہت جگہوں پہ ہوا ہے. تو مسلم لیگ نون نے، میں تو حیران ہوں کہ ان جگہوں پہ جہاں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہسٹوریکلی نہیں تھا، جیسے جھنگ ہے، جیسے لیا ہے، وہاں پر مسلم لیگ نون نے ٹف ٹائم دیا ہے. تو یہ تو ابھی، اور ان سب فیکٹرز کے باوجود تو آپ یہ سوچیں کہ ابھی یہ فیکٹرز سے جب ہمیں آزادی ملے گی تو مسلم لیگ نون کا انشاءاللہ تعالی پنجاب میں مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. شکریہ. آخری سوال جی عثمان خان. صحافی بھائیوں سے کہ ذرا تھوڑا سا ہمارے اس اجتماع کی جو اصل موضوع ہے فل کورٹ کے حوالے سے، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پس منظر میں چلا جائے ہمارے ان سوالات کے نتیجے میں. مولانا صاحب، عثمان خان میرا نام ہے. اس ملک کو فرد واحد نے یا چند اشخاص نے ماضی میں سے لے کے اب تک بہت نقصان پہنچایا ہے. آپ لوگ اس وقت بیٹھ کے مطالبہ کر رہے ہیں، جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ بھی ایک شخص یا چند اشخاص سے کر رہے ہیں، اور انہی اشخاص اور اسی شخص کے اوپر آپ بدنیتی کا الزام بھی لگا رہے ہیں. جس قسم کی اطلاعات ابھی آپ سنا رہے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، کہ وہ ادھر نہیں گھس سکتا، وہ ادھر سے جا نہیں سکتا، وہ ادھر سے آ نہیں سکتا. تو کیا ایسے میں حکومت کے پاس، اتحادی حکومت کے پاس آپشن نہیں ہے کہ کسی ایسے جج کے خلاف ریفرنس لایا جائے جس کے بارے میں اب یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ بدنیتی کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ اس وقت ہم فل کورٹ بینچ مانگ رہے ہیں، جس کے مطلب یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ as in these 3 judges will also remain a member of that bench and we want their brother judges to join them on that bench. تو کسی ایک شخص کی بدنیتی کی بات نہیں ہے، ان کے ہمارا عدالت کا، ہمارا نظام کا انٹیگریٹی کا سوال ہے کہ اگر سب کے سب بیٹھ کے ایک فیصلے دیں گے تو پھر نہ میں اس کے خلاف اعتراض کر سکوں گا، نہ خان صاحب اس کے خلاف ایک اعتراض کر سکوں گا. لیکن اگر صرف ایک چند ججز فیصلہ کریں گے تو پھر ان کا فیصلہ پہ بہت سے سوال اٹھیں گے. اگر فل کورٹ کا فیصلہ جس طرح آپ مطالبہ کر رہے ہیں، اگر
تسلیم نہیں کیا جاتا تو آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ ہمارا امید ہے کہ ضرور تسلیم کیا جائے گا، اس لیے اس کے خلاف کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اور امید ہے کہ ہمارا سارے پاکستان کی جماعتیں آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ نہیں زور دے رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے یا اس قسم کا فیصلہ دیں. ہم صرف یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ آپ ایک فل کورٹ بینچ بٹھائیں گے، اور میں سوچنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جماعتیں کا ری ایکشن کیا ہوگا اگر یہ پرامن جمہوری آئینی مطالبہ نہیں مانا جاتا. تھینک یو. آئی تھنک وہ کافی سوال ہوئے ہیں، کافی باتیں